حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم معرب و مبنی کے پہچان سیکھتے ہیں کہ کون سے کلمات معرب ہوتے ہیں اور کون سے کلمات مبنی ہوتے ہیں۔ تو معرب و مبنی کی پہچان، آج ہم معرب و مبنی کی پہچان سیکھتے ہیں کہ کون سے کلمات ایسے ہیں جو معرب واقع ہوں گے اور کون مبنی واقع ہوں گے۔ تو دیکھیے، کوئی بھی کلمہ ہو وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی کلمہ ہو وہ یا تو اسم ہوگا یا پھر فعل یا پھر حرف۔ اگر اسم ہے، اگر وہ کلمہ اسم ہے تو اولاً دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ اسم اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن۔ اگر اس میں متمکن ہے یعنی وہ اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس میں متمکن ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہو جائیں گی۔ اگر اس میں متمکن ہے تو اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو وہ اس میں متمکن ترکیب کلام میں واقع ہوگا یا ترکیب کلام میں واقع نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس میں متمکن ترکیب کلام میں واقع ہے تو لہذا اس صورت کے اندر وہ معرب ہوگا، اس صورت کے اندر وہ معرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر ترکیب کلام میں وہ اس میں متمکن واقع نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ مبنی ہوگا۔ تو اس کی مثال بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جیسے جا زیدن، تو دیکھیے زید یہاں پہ ترکیب کلام میں واقع ہے اور اس کا عامل اس سے پہلے موجود ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر جا زیدن میں جو زید ہے یہ معرب ہے۔ اور یہ جو مثالیں ہیں جیسے زید ہے، عمر ہے، بکر، خالد وغیرہ، یہ مفردات جو ہیں جب ان کو ترکیب کلام میں استعمال نہ کرے بلکہ مفرد کے طور پہ استعمال کرے تو لہذا اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوں گے۔ تو لہذا زید جب فقط زید کہا جائے، اس کو ترکیب کلام میں نہ ملایا جائے تو یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں متمکن کی اولاً دو صورتیں ہوئی، یا تو وہ اس میں متمکن ہو، یا تو وہ اسم کی اولاً دو صورتیں ہوئی، اسم کی اولاً دو صورتیں ہوئی، یا تو وہ اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن ہوگا۔ اگر وہ اس میں متمکن ہے تو دو صورتیں ہوئی، یا تو وہ ترکیب کلام میں واقع ہوگا یا ترکیب کلام میں واقع نہیں ہوگا۔ اگر ترکیب کلام میں واقع ہے تو وہ معرب ہے، ترکیب کلام میں واقع نہیں ہے بلکہ مفرد ہے تو لہذا وہ مبنی ہے۔ اچھا، اور اگر اس میں غیر متمکن ہے تو وہ تو ہے ہی مبنی، اس میں اسم کے جو قسم ہے اس میں غیر متمکن وہ مبنی ہے۔ آئیے فعل کی جانب بڑھتے ہیں۔ فعل میں تین صورتیں بنیں گی، فعل تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ماضی ہوگا یا پھر مضارع یا پھر امر۔ اگر فعل ماضی ہے تو لہذا اس صورت کے اندر وہ مبنی ہوگا، اس کی مثال جیسے داخلہ ہے۔ اور اگر فعل مضارع ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نون تاکید اور نون ثقیلہ، نون تاکید یعنی نون ثقیلہ، نون خفیفہ وغیرہ کے ساتھ ہوگا اور نون نسوہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر فعل مضارع ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ نون تاکید اور نون نسوہ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ نون تاکید کے ساتھ ہو یا نون نسوہ کے ساتھ ہو تو لہذا اس صورت کے اندر وہ مبنی ہوگا، اور اگر وہ نون تاکید یا نون نسوہ کے ساتھ نہیں ہے، ان سے خالی ہے، ان کے بغیر ہے، تو لہذا معرب ہوگا۔ تو نون تاکید کی مثال جیسے یہاں پہ لیدخلن ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اس کی لیدخلن مثالیں بن جائیں گی اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر ان کے بغیر ہو تو اس صورت کے اندر معرب ہوگا، اس کی مثال یہ ہے جیسے یدخلو، جیسے یدخلو، تو یدخلو میں نہ تو نون تاکید ہے نہ تو نون نسبہ ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر فعل مضارع معرب ہوگا۔ اچھا، اب اگر فعل امر ہے تو یہ بھی اولاً دو حال سے خالی نہیں، یا تو فعل امر حاضر ہوگا یا پھر غائب وہ متکلم ہوگا، غائب ہوگا اور متکلم ہوگا۔ اگر امر حاضر ہے تو لہذا اس صورت کے اندر وہ مبنی ہوگا، اس کی مثال ہے جیسے ادخل، ٹھیک ہے۔ اور اگر فعل امر غائب کا صیغہ ہے یا متکلم کا صیغہ ہے تو لہذا اس صورت کے اندر وہ معرب ہوگا، جیسے لیدخل، اس کی مثال فعل امر غائب و متکلم کی مثال بن جائے گی جیسے لیدخل اور لیدخل۔ تو لہذا اگر امر حاضر نہیں ہے بلکہ غائب و متکلم ہے تو لہذا اس صورت کے اندر وہ معرب واقع ہوگا۔ اور اگر کلمہ حرف ہے تو لہذا حرف جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مبنی ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال جیسے من ہے، الہ وغیرہ، تو لہذا حرف جتنے ہیں تمام کے تمام مبنی ہیں۔ تو لہذا آپ کو اسم فعل حرف
میں کون سی چیزیں معرب واقع ہوں گی اور کون سی چیزیں مبنی واقع ہوں گی، تو یہ بالتفصیل آپ کو یہاں پہ ہم نے اجمالاً بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کو سیکھنے اور اس کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ